لها محل في 7 جار على ما قرروا والحق أنها 9 والذي أهملوه الجملة المستنات والجملة المسند إليها۔ برادران عزیز، ہماری بحث مکمل ہو چکی ان جملات کے بارے میں جو محلی اعراب رکھتے تھے۔ تنبیہ میں آج مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے چیز ذکر کی کہ جن جملوں کے لیے محلی اعراب ہے ان کی 7 قسمیں ہیں، یہ فقط نحویوں کی روش کی وجہ سے ہم نے ان کی تعداد 7 ذکر کی اور منحصر کر دیا ان جملوں کو جو محلی اعراب رکھتے ہیں 7 میں، نحویوں کی اتباع کرتے ہوئے۔ ورنہ اگر آپ میری تحقیق پوچھتے ہیں، یعنی مصنف فرماتے ہیں، تو میرے خیال میں جو جملے محلی اعراب رکھتے ہیں وہ 7 نہیں بلکہ 9 ہیں۔ 7 تو جو گزر چکے، 8واں جملہ جس کے لیے محلی اعراب ہوتا ہے وہ جملہ مستثنیٰ ہے۔ جملہ ہوگا جو مستثنیٰ، پہلے تو آپ نے سنا ہوگا کہ جی یہ مستثنیٰ مفرد، ابھی ایک جملہ ہوگا، پورا جملہ مستثنیٰ واقع ہوگا اور اس کے لیے محلی اعراب ہوگا اور محلی اعراب نصب ہوگا۔ اور اسی طرح ہی وہ جملہ، نواں جملہ، وہ جس کے لیے محلی اعراب ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مسند الیہ۔ مثلا کلام میں جملہ مبتدا واقع ہوگا، جملہ، تو اس صورت میں اس جملے کے لیے بھی محلی اعراب ہوگا۔ کیا محلی اعراب ہوگا؟ رفع، کیونکہ مسند الیہ اور مرفوع ہوگا۔ واضح ہے آقا ان بات؟ تنبیہ ما تقدم، جو کچھ مقدم ہو چکا۔ کیا مقدم ہوا؟ من انحصار الجمل، جملوں کو منحصر کرنا۔ کون سے جملوں کو؟ التی لہا محل، جن جملوں کے لیے محلی اعراب ہے ان کو منحصر کرنا۔ فی 7 میں، ما کے لیے ابھی خبر آ رہی ہے، یہ جو مقدم ہو چکا کہ جملے فقط 7 ہیں جملے جن کے لیے محلی اعراب ہے۔ جارن، اس میں ہم جاری ہوئے، ہم چلے ہیں، علامہ قررہ، اس کے مطابق جس کو نحویوں نے قرار دیا، یعنی جو نحویوں کی روش ہے۔ والحق انہا 9، جبکہ حق اور صحیح بات یہ ہے کہ جن جملوں کے لیے محلی اعراب ہے وہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں۔ الجملۃ اچھا 7 تو یہ ہو گئے۔ 8واں الجملۃ المستثنات، وہ جملہ استثنائیہ اور جملہ جو مسند الیہ واقع ہوتا ہے۔ اما الاولی، پہلے کی مثال، یعنی جو جملہ مستثنیٰ ہوگا اور اس کے لیے محلی اعراب ہوگا، لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ۔ ترکیب سنیے گا۔ لست یہ فعل ہے، لست افعال ناقصہ میں سے، تا اس کے لیے اسم ہے، علیہم کا تعلق اس کے ساتھ ہی ہے۔ بمسیطر، با زائدہ ہے اور مسیطر جار مجرور ہے اگرچہ لفظاً، لیکن محلاً طور پر یہ منصوب خبر ہے لست کے لیے۔ یعنی آپ ان پر مسلط نہیں، یعنی آپ پر یہ نہیں کہ آپ ان کو زبردستی اسلام یا ایمان قبول کروائیں۔ الا من تولی و کفر، من موصولہ، تولی اس کے لیے صلہ، و کفر یہ عطف ہے تولی پر، یہ موصول اور صلہ یہ مبتدا ہیں۔ فیعذبہ اللہ، یہ پورا جملہ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر۔ اور یہ من تولی و کفر فیعذبہ اللہ یہ جملہ مستثنیٰ ہے اور اس کے لیے جو محلی اعراب ہوگا وہ نصب ہوگا۔ واضح ہو گیا ان بات دیکھیں۔ قال ابن خروف، یہ اگر ایک بات یہ سمجھیے کہ یہ جو ترکیب انہوں نے بیان کی شاذ اور نادر ہے، ایک ہی اس کے قائل ہیں، باقی نے اس کو جو ہے نہیں کیا، باقی اور ترکیبیں کہ اعراب قرآن میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں کافی انہوں نے ترکیبیں کی ہیں۔ قال ابن خروف من مبتدا، من کیا ہے؟ مبتدا، وَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الخبر، اور يُعَذِّبُهُ اللہ اس کے لیے خبر ہے۔ والجملۃ فی موضع نصب، اور جملہ جو ہے وہ موضع محل نصب ہے۔ علی الاستثناء المنقطع، لیکن یہاں پر استثناء کون سی؟ استثناء منقطع۔ توجہ کر، مستثنیٰ کی 2 قسمیں ہیں، مستثنیٰ متصل یا مستثنیٰ منقطع۔
وہاں پر تو آپ پڑھ کر آئیں مستثنا متصل یہ ہے کہ مستثنا جو ہو اگر مستثنا منہ کے افراد میں سے ہو جنس میں سے ہو تو اسے کہیں گے متصل، اگر جنس میں سے نہ ہو تو اسے کہیں گے مستثنا منقطع. لیکن وہاں تھی مفرد کی بات، لیکن یہاں پر مستثنا منقطع کیسے بنائیں؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر جملہ آ رہا ہے مستثنا، جو کیا واقع ہو رہا ہے؟ جملہ مستثنا. تو جب کہ ایک جو جملہ ہوتا ہے وہ دوسرے سے علیحدہ ہے، اس میں داخل نہیں ہوتا، اس لحاظ سے اسے کہتے ہیں کہ یہ جو مستثنا ہے، مستثنا کون سی ہے؟ منقطع. بات سمجھ گئے؟ یعنی کیا؟ یعنی اس جملے کا ما قبل جملے سے کوئی ربط نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ منقطع کی یہاں پر جملے کے بعد وَأَمَّا الثَّانِيَةُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہماری شاہدی مثال اس سواء میں ہے کہ یہ سواء خبر مقدم ہے، اور انذرتہم یہ جو پورا جملہ ہے، انذرتہم یہ پورا جملہ جو ہے وہ اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے اور یہ محلاً مرفوع ہوگا. انذرتہم اذا اورب سواء خبراً جب آپ سواء کو خبر قرار دیں، انذرتہم کو مبتدا قرار دیں، تو اس صورت میں ہمارا یہ شاہدی مثال بنے گا کہ جی سواء خبر مقدم ہوگا، او انذرتہم جو ہے وہ مبتدا مؤخر، اور یہ پورا جملہ جو ہے وہ اس کے لیے مبتدا، اور مبتدا محلاً مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی محلاً مرفوع ہوگا. سب ایک سوال ہے. جی پوچھیے. جب بھی سوا کے بعد حمزہ آئے تو وہ حمزہ ہوتا ہے تسویہ کا. جی جی. تو یہ وہاں آتا ہے جہاں پر بعد میں اس کو طویل مصدر میں کیا جائے، اس بنا پر ہوتا ہے. یعنی یوں بنے گا یہ سواء علیہم انذارہم ام لم. ہاں انذارک لہم ام لا. صحیح بات ہے. اگر ابھی فی الحال دیکھیے ظاہر لفظ میں مبتدا اسی وجہ سے واقع ہوا ہے یہ کہ یہ جملہ یعنی ایک مفرد کی جگہ پر ہے. جملہ ہے لیکن کس کی جگہ پر؟ مفرد پر. جس پر آگاہ نے کہا کہ حمزہ تسویہ اس وجہ پر اس طرح آتا ہے کہ جو بعد والی چیز کو جملے کی کس کی تعویل میں لے جا سکے؟ مفرد کی. لہذا یہ ابھی آپ کہیں گے تو پھر تو مفرد بن جائے گا، مفرد حقیقت کے لحاظ سے، لیکن ظاہراً اعراب کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ابھی تو اس پر ان وغیرہ کوئی داخل نہیں. اسی وجہ سے کہا ہے کہ یہ جملہ مبتدا ہے. ہاں یہ جملہ مبتدا بن گیا، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس کی جگہ یہ مفرد کی جگہ پر آیا ہے، مفرد کی جگہ پر. لیکن آپ کہیں کہ ابھی مفرد نہیں، ابھی مفرد نہیں. ہاں ان وغیرہ داخل ہوتی تو پھر مفرد کہتے. بات ٹھیک ہے گا؟ پھر آگے اور مثال دیکھیے گا. وَتَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَرَاهُ. یہاں پر ہماری شاہدی مثال ہے تسمع میں. تسمع فعل مضارع ہے اور فعل اور فاعل ہے. تسمع بالمعیدی، معیدی ایک شاعر ہے، وہ شکل کے لحاظ سے بدصورت تھا، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ تسمع بالمعیدی. تسمع مبتدا اور یہ جگہ پر ہے. کس کی جگہ پر؟ ایک مصدر سما کی جگہ پر ہے، سما کی جگہ پر. تو جس طرح اگر لفظ سما ہوتا تو لفظی طور پر کیا ہوتا؟ مرفوع. تسمع اس کی جگہ پر آ گیا ہے تو یہ بھی محلاً کیا ہوگا؟ مرفوع. اور یہ جملہ ہے، اسی جملے کے لیے پورے کے لیے محلی اعراب ہے. لیکن اگر یہاں پر آ کر آپ ان رکھ دیتے ہیں، ان تسمع، تو اس صورت میں یہ شاہدی مثال ہمارے لیے نہیں بنے گی کہ یہ جملہ ہے، بلکہ کیا ہے؟ خود بخود ان مصدر رکھیں یا ان شمار کریں، وہ مصدر ہی شمار ہوتا ہے. اس صورت میں جو تسمع ہوگا وہ مفرد ہوگا، جملہ نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی تسمع والی؟ کیا کہ تسمع یہاں پر جملہ ہے اور جملہ یہ مبتدا ہے، اور یہ محلاً کیا ہے؟ مرفوع. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ مصدر کی جگہ پر آیا ہے، لیکن خود یہ مصدر نہیں. ہاں اگر ان لے کر آئیں گے تو پھر خود کیا بن جائے گا؟ یہ مصدر. جب مصدر بن جائے گا تو پھر جملہ نہیں رہے گا بلکہ مفرد. کسے کیا دوبارہ کا بیان کیا؟ یعنی مبتدا تو ہے لیکن کہیں مصدر کی جگہ پر. یعنی یہ تسمع جملہ مبتدا ہے لیکن کس کی جگہ پر ہے؟ مصدر کی جگہ پر ہے. ایسا نہیں کہ یہ مبتدا، ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ مبتدا نہیں ہوتی لیکن مبتدا کی جگہ پر ہوتی ہے، نہیں، بلکہ یہ مبتدا ہے لیکن جو چیز مبتدا بننے کی اصل کے ساتھ صلاحیت رکھتی ہے یہ اس کی جگہ پر ہے، مبتدا ہے. ایسا نہیں کہ یہ مبتدا کا نائب ہو.
तस्मा बिलमेदी, अभी वो शक्ल के लिहाज से वो शायर जो था वो बदसूरत था, लेकिन अशार बहुत अच्छे कहता था, तो इसीलिए कहा कि तस्मा बिलमेदी खैर मिन अंतरा, मुएदी को सुनना उसको देखने से बेहतर है। इदा लम युक़द्दिर अल असला, जब जो है वो असल के लिहाज से मुक़द्दर न माने अन तस्मा को, बल युक़द्दर तस्मा, बल्कि तस्मा को रखें कायमन मकाम समाए, समा की जगह पर रखें, मस्दर की जगह पर रखें। तस्मा खुद जो है वो मस्दर की जगह पर है। कमा अन्नल जुमलत बाद ज़र्फ़ फ़ी नहव व यौम नुसय्यिरुल जिबाल, कहते हैं कि यहाँ पर देखिए जिस तरह यौम मुज़ाफ़ है, नुसय्यिर ये पूरा जुमला मुज़ाफ़ इलैह है, और ये जो है वो जगह पर है, किसकी जगह पर? मस्दर की जगह पर। वो क्या है? सैर, यौम सैरिल जिबाल। और सैर अगर यहाँ पर होता तो मुज़ाफ़ इलैह मजरूर, तो नुसय्यिर भी जो है मुज़ाफ़ इलैह, इस वजह से महलन क्या होगा? मजरूर होगा। कमा अन्नल जुमलत बाद ज़र्फ़ फ़ी नहव यौम नुसय्यिरुल जिबाल व फ़ी नहव अनज़रतहुम फ़ी तावीलिल मस्दर, और कहते हैं कि यहाँ जैसे कि अनज़रतहुम में भी ये मस्दर की तावील में जाएगा, यानी मस्दर की तावील में जाएगा, मतलब क्या है? मस्दर की जगह पर है, खुद मस्दर नहीं लेकिन मस्दर की जगह पर। यानी इंज़ारुका लहुम व इल्लम यकुन माहुमा हरफुन साबिकुन, अगरचे इनसे पहले हरफे साबिक नहीं, किस चीज़ के लिए? मस्दर के लिए, लेकिन खुद ये मस्दर की जगह पर हैं और पूरे जुमले हैं जो यहाँ तो मुब्तदा वाक़े हो रहे हैं, यहाँ मुज़ाफ़ इलैह वाक़े हो रहे हैं। साबिकुन यानी अगरचे यहाँ पर इल्लम यकुन माहुमा हरफुन साबिकुन, साबिकुन हरफ मस्दरी को ही कहते हैं, सबक जी, हरफ मस्दरी नहीं, हरफुन साबिकुन। एक होता है हरफ नस्क यानी हरफ अत्फ, हरफुन साबिकुन यानी हरफ मस्दरी अन वगैरह जो नहीं। हुक्मुल जुमल बादल मारिफ व बादल नकरात, अगर इनमें कोई बात वाज़ेह हो गई है, पूरा जो पहले हिस्सा पढ़ा अभी आएगी बात, ये आप माशाल्लाह आसान बात है, आप पढ़ चुके हैं। हुक्मुल जुमल बादल मारिफ व बादल नकरात, उन जुमलों के बारे में बहस होगी जो किसी मारफा के बाद वाक़े होते हैं या किसी नकरा के बाद। अभी यहाँ पर ये बहस क्यों की, कहते हैं कि ये तकरीब ज़हनी की वजह से, यानी अभी ये जहन के करीब थी ये बहस। क्यों? हमारी बहस किन जुमलात के बारे में हो रही थी जिनके लिए महली एराब, तो इनके लिए भी महली एराब होगा। कैसे? अगर सिफत वाक़े होंगे तो मौसूफ जिस तरह जो मौसूफ का एराब होगा वही इसका जुमले का भी महली एराब। अगर हाल वाक़े होंगे तो इनके लिए महली एराब क्या होगा? नस्ब। इस वजह से यहाँ पर इस बहस को जिक्र किया। फिर फरमाते हैं कि अगर एक जुमला वाक़े हो जो है वो नकरा के बाद, या वाक़े होगा हाल के ये जो है मारफा के बाद, फिर नकरा की दो किस्में हैं, या नकराए महदा होगा या नकराए गैर महदा होगा। इसी तरह मारफा की भी दो किस्में हैं, या मारफाए महदा होगा या मारफाए गैर महदा होगा। कुल कितनी किस्में बन गई? 4। अभी आ जाइए नकरा में, अगर नकराए महदा हो और उसके बाद जुमला आ जाए तो वो जुमला फ़कत और फ़कत सिफत बन सकता है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं बन सकती। वादे हो गए। दूसरी किस्म नकरा हो लेकिन नकराए गैर महज़ा, खालिस नकरा ना हो। मसलन कैसे? ऐसा नकरा हो जिसके लिए कोई सिफत जिक्र की गई हो, मसलन रजुलुन फादिलुन। रजुल पहले नकरा था ना, तमाम लोगों को शामिल था, लेकिन अभी थोड़ी सी उसमें कमी आ गई। रजुल के कौन सा रजुल? जो क्या है? फाजिल, या रजुलुन आलिम। तो ये इसे कहते हैं नकराए गैर महज़ा। नकराए गैर महज़ा यानी जिस नकरे की सिफत जिक्र की गई हो या नकरे को मुज़ाफ किया गया हो किसी और चीज की तरफ। तो इस सूरत में अगर हो नकराए गैर महज़ा तो बाद में जो जुमला जिक्र होगा उसके लिए 2 एहतमाल हैं। हो सकता है कि बाद वाला जुमला इसके लिए सिफत बने, क्यों? नकरा को देखते हुए, रजुलन है तो नकरा ना। हो सकता है कि हाल बने, क्यों? कि वो महजियत खत्म हो गई है, थोड़ी सी मारफियत आ गई है। क्यों?
پہلے رجل عام تھا، ابھی رجل کون سا ہو گیا؟ فاضل، تخصیص آ گئی، اس وجہ سے حال بن سکتا ہے۔ اسی طرح ہی آ جائیں حال میں، اسی معرفہ میں، اگر معرفہ جو ہے وہ محضہ ہو، مثلا زید، تو اس صورت میں بعد والا جو جملہ ہوگا فقط حال واقع ہوگا، حال کے علاوہ کچھ واقع نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح اگر جو ہے وہ معرفہ غیر محضہ ہو، معرفہ غیر محضہ ہو یعنی شکل سے تو جو ہے وہ معرفہ ہو لیکن اندر سے معرفہ نہ ہو، مثلا الف لام جنس جس پر داخل ہو، الرجل، شکل سے معرفہ ہے نا آگا لیکن تمام لوگوں کو شامل ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو اختیار کے بعد والے جملے کو صفت قرار دیں یا بعد والے جملے کو حال قرار دیں، بات ہو گئی۔ لیکن یہ تو قصہ بات کا ہو گیا، یہ بعد والے جملے کو حال قرار دینا یا صفت قرار دینا، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ کیا کہ جی یہ جو جملہ حال یا صفت واقع ہو رہا ہو، کلام کو اس کی احتیاجی نہ ہو، کلام کو اس کی احتیاجی نہ ہو، یعنی کلام کے تام ہونے کے لیے یہ ضروری نہ ہو۔ اگر یہ ضروری ہوں گے تو پھر یہ حال یا صفت واقع نہیں ہوں گے بلکہ کوئی اور چیز واقع ہوں گے۔ مثلا کیسے؟ زید ابوہ ضارب، زید ابوہ، ابھی آپ کہیں گے جی ابوہ ضارب، یہاں پر جو ہے وہ زید کے لیے حال ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زید کو ضرورت ہے کس کے لیے؟ خبر کے لیے، تاکہ کلام کیا ہو جائے؟ تام۔ ابو ضارب کو زید کے لیے صفت نہیں قرار دیں گے بلکہ کیا قرار دیں گے؟ خبر قرار دیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی یہ جو جملہ حال یا نکرہ واقع ہو رہا ہو ایک اضافی چیز ہو، کلام کو مکمل کرنے والی چیز نہ ہو، ورنہ حال یا صفت واقع نہیں ہوتا۔ اس طرح نشان ٹھیک ہے آگا ان بات۔ حکم الجمل بعد المعارف و بعد النکرات، جملوں کا حکم، کون سے جملوں کا حکم؟ جو معرفہ کے بعد واقع ہوتے ہیں اور نکرات کے بعد واقع ہوتے ہیں۔ یقول المعربون، معربون یعنی نحویوں نے، اعراب دینے والوں نے کہا ہے، علی سبیل التقریب، تقریب ذہنی کے طریق پر، جس کو میں نے خلاصے میں واضح کیا، الجمل بعد النکرات صفات، کہ جی جملے نکرات کے بعد صفات واقع ہوں گے، وبعد المعارف احوال، اور جملے معرفہ کے بعد حال واقع ہوں گے، وشرح المسألۃ مستوفۃ، اور مسئلے کی شرح کامل ہو جائے، این یقال، اسی وجہ سے کہا گیا ہے مسئلے کی شرح کامل کرنے کے لیے کیا؟ الجمل الخبریت التی لم یستلزمها ما قبلها، وہ جملہ خبریہ جس کے ساتھ ما قبل کا ہونا ضروری نہیں، یعنی کیا؟ یعنی ما قبل کو اس کی احتیاجی نہیں۔ جس طرح میں نے سمجھایا کہ زید ابو ضارب میں زید کو کس کی احتیاجی ہے؟ ابو ضارب، اس کو جو حال یا جو ہے وہ صفت آپ قرار نہیں ہے۔ بات سمجھ گیا گیا؟ یہ اس کی بات ہے۔ الجمل الخبریت التی لم یستلزمها کی ضمیر پلٹے گی التی کی طرف، یستلزم کا جو فاعل ہوگا وہ ما قبل ہوگا، یعنی یہ جو ہم بحث کریں کہ جملہ صفت واقع ہوں گے یا حال واقع ہوں گے، کیسے جملے ہیں؟ وہ جملہ خبریہ ہوں، دوسری بات ہے جملے ہوں اور خبریہ ہوں۔ کون سے خبریہ؟ التی یستلزمها، جن کے لیے لازم نہیں ہوتا، کون سی چیز لازم نہیں ہوتی اس کی؟ ما قبل، یعنی ما قبل کو ان کی ضرورت نہ ہو۔ ان کانت مرتبطا بنکرۃ محضۃ فہی صفۃ لہا، اگر وہ مربوط ہو نکرہ محضہ کے ساتھ، فہی صفۃ لہا، تو یہ جملے صفت ہوں گے کس کی؟ کس کی آگا؟ ما قبل کی۔ وہ ما قبل کون ہے؟ شاباش، نکرہ محضہ، آگا توجہ کیجئے گا۔ ان کانت، کانت یعنی جملے، مرتبطا بنکرۃ محضہ، اگر وہ مربوط ہوں کس کے ساتھ؟ نکرہ محضہ، یعنی نکرہ محضہ کے بعد وہ جملے آئیں، فہی یعنی وہ جملے، صفت صفت واقع ہوں گے، لہا کس کے لیے؟ نکرہ کے لیے، او بمعرفۃ محضۃ، یعنی اس کو بھی ملائیے گا، ان کان مرتبطۃ بمعرفۃ محضۃ، اگر یہ جملے واقع ہوں معرفہ محضہ کے بعد، فہی یعنی وہ جملے حال عنہا، اسی معرفہ کے لیے کیا ہوں گے؟ حال واقع ہوں گے، اور بغیر المحضۃ منہما،
ہاں اگر یہ جملے مربوط ہوں دونوں میں سے محضا کے علاوہ، یعنی کیا؟ یعنی جملہ مربوط ہو نکرہ غیر محضا کے ساتھ، یا جملہ مربوط ہو معرفہ غیر محضا، پھر کیا ہوگا؟ فَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لَهُمَا، پھر اس جملے میں احتمال ہوگا، دونوں کا احتمال ہوگا، دونوں کا یعنی کیا؟ صفت کا بھی حال کا بھی۔ وَكُلُّ ذَلِكَ بِشَرْطِ وجود المقتضی و انتفاع المانع۔ اگر یہ جو ہم نے کہا کہ معرفہ کے بعد حال واقع ہوگا، نکرہ کے بعد صفت واقع ہوگی، یہ کب ہے؟ جب مقتضی موجود ہو، کوئی روکنے والی چیز بھی نہ ہو۔ اگر کوئی معنی، وہ مثالیں پڑھیں گے کہ جہاں پر معنی آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے حال وغیرہ یا صفت وغیرہ نہیں بن سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی 4 شرائط ضمن میں ذکر کر دی انہوں نے کہ جملہ جو صفت واقع ہوتا ہے یا حال واقع ہوتا ہے، سب سے پہلی شرط یہ کہ وہ خبریہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ما قبل کو اس کی محتاجی نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ وہاں پر مقتضی موجود ہے، ایسی چیز موجود ہو جو یہ چاہے کہ جی صفت بن سکے یا حال بن سکے، چوتھی چیز یہ کہ وہ صفت یا حال بننے سے کوئی چیز مانے نہ ہو، پھر جو ہے وہ جملہ نعت بنے گا یا حال بنے گا۔ اکثر ما قبل کو محتاجی نہ ہوگی، ہم کیسے پہچانیں گے؟ وہ خود جملے سے پہچانیں گے۔ دیکھیں زیدن ابو ضاربن، یہاں پر دیکھیں کہ اب زیدن کو ابھی کہیں کہ جی حال ہے، اگر اس کا حال قرار دیں تو کیا مسئلہ بنے گا؟ کلام تمام نہیں ہوگا۔ جس طرح زید قام، جی تو قام جو بعد میں فعل با فاعل مل کر جملہ بنے گا، جی اور اس کے لیے خبر بنے گا، خبر بنے گا، اچھا اس کو حال نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالی، جی اللہ معرفہ ہے نا، تعالی جملہ فعلیہ بنے گا، شاباش۔ تو یہ اللہ کے لیے حال بنے گا؟ نہیں، یہ بھی خبر بھی بن اللہ تعالیٰ، اگر جو اس سے پہلے کوئی چیز ہو ذکر جس کے لیے اللہ خبر واقع ہو اور جملہ تام ہو، تو پھر تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ صفت بن جائے گی، یا جو ہے وہ حال بن جائے گا، کیونکہ معرفہ کے بعد تعالیٰ جو ہے وہ جملہ پورا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ مبتدا ہوگا، تعالیٰ اس کے لیے فقط خبر ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ جو یہاں پر ترکیب میں واقع ہو رہا ہے، تعالیٰ کے بغیر کلام تام نہیں ہوتا، یعنی اس جملے کے علاوہ کلام پہلے مکمل تام ہو، بعد میں اس جملے کو حال یا جو ہے وہ وصف کریں۔ ہم نے اسی مغنی میں شروع میں جب ہم پڑھا تھا نا، ہاں تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، تعالیٰ کو کیا بنائیں گے؟ جی تو پھر آپ نے خود ہی کہا تھا کہ تعالیٰ کیونکہ معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، اس کو حال بنائیں گے۔ اسی میں یہاں پر یعنی ہاں پھر پہلے ضروری ہے کہ پہلے کامل ہو کوئی چیز، اس کے لیے یہ شرط ہے کہ یعنی پہلے اللہ سے پہلے، اگر بھی کہا بھی تھا کہ یہ نوٹ کریں کہ یعنی اگر پہلے جو ہے وہ جملہ وغیرہ جس سے معنی تام ہوتی ہو تو پھر جو ہے وہ حال بنائیں گے، لیکن اگر معنی تام نہیں ہوتی ورنہ تو پھر جو ہے وہ اللہ خبر کے بغیر رہ جائے گا، حال نہیں بنا سکتے۔ یہ شرائط کے ساتھ شرطیں پوری ہوں، یعنی پہلے اس کے لیے مبتدا وغیرہ ذکر ہو، اللہ اس کے لیے خبر ہو، تو پھر تعالیٰ کو بنائیں گے، ورنہ حال نہیں بنے۔ مثال الاول وهو الواقع صفتا لا غیر لوقوعه بعد النکرات المحضہ۔ اول کی مثال یعنی وهو اول کیا ہے؟ جو واقع ہو، صفت واقع ہوگا لا غیر، لیکن صفت کے علاوہ کوئی اور چیز واقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لوقوعه، کیونکہ یہ واقع ہو رہا ہے بعد نکرائے محضہ۔ یہ جو ضمیر پلٹا رہے ہیں لوقوعہ وہو، یہ مثال کی طرف پلٹا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہوا کہا ہے، ورنہ یہاں پر مراد وہ جملہ ہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جملہ۔ قولہ تعالی حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں پر جو شاہدی مثال کتابن میں ہے جو نقرہ ہے، نقرؤہ یہ اس کے لیے پورا جملہ کیا ہے؟ صفت ہے آگا، کیونکہ نکرہ محضہ کے بعد میں آ رہا ہے۔ نکرہ محضہ کیوں ہے آگا؟ یہ تخصیص نہیں ہے، کس کے ساتھ تخصیص نہیں ہے؟ نہ ہی بعد میں خبر کے اسی صفت کے ذریعے اس کو تخصیص لگی ہے، نہ ہی مضاف کر کے اس کو تخصیص لگائی گئی ہے، اس وجہ سے نکرہ محضہ ہوگا۔ وقول الرباب زوجۃ الامام حسین علیہ السلام فی رثائہ، اور جس طرح جناب سیدہ رباب سلام اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ کا مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے مرثیہ پڑھا، وہ بھی شاہدی مثال ہے اس کے لیے۔ ان الذین کان نورا
یستضاء بہ فی کربلاء قتیل غیر مدفون۔ شاہدی مثال نورن میں ہے جو نکرہ محضہ ہے، یستضاء بہ یہ پورا جملہ اس کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے۔ تحقیق وہ ذات جس سے نور کو طلب کیا جاتا تھا، فی کربلا قتیل کربلا میں اس کو قتل کیا گیا، غیر مدفون حالانکہ ان کو دفن بھی نہیں کیا گیا۔ ومثال الثانی وهو الواقع حالا لا غیر لوقوع بعد المعرفت المحضہ، اور دوسری مثال یہ کہ وہ جملہ واقع ہوگا حال لا غیر، حال کے علاوہ کوئی نہیں اور چیز واقع نہیں ہوگا۔ یہ اگر کہا نا لا غیر دونوں میں، یہ بعد میں جو دو چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں ہیں کہ یہ صفت بھی واقع ہوگا وہاں پر، حال بھی، اور حال بھی واقع ہوگا اور صفت بھی، لیکن اسی وجہ سے کہا کہ لا غیر۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شاہدی مثال جو ہے وہ وانتم سکارا میں ہے، انتم سکارا یہ واقع ہو رہا ہے، حال کس کا حال ہے؟ صلاۃ کا۔ وقول امیر المومنین علیہ السلام ایاک ان ینزل بک الموت وانت عابق من ربک فی طلب الدنیا، ایاک بچیں، ان ینزل بک الموت کہ آپ پر موت آ جائے، وانت عابق یعنی بھاگے ہوئے دور، وانت عابق من ربک اور آپ اپنے پروردگار سے دور چکے ہوں، یعنی دور ہوں اس وقت جس پر آپ موت آ جائے، یعنی اطاعت نہ کرتے ہوں، کس وجہ سے؟ فی طلب دنیا۔ شاہدی مثال وانت عابق میں ہے، یہ وانت عابق پورا جملہ حالیہ ہے، کس سے جملہ حال واقع ہو رہا ہے؟ موت سے۔ ومثال الثالث وهو المحتمل انشاءاللہ کل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی موت معرفہ ہے الف لام داخل ہونے کی وجہ سے۔ ہاں جواب دیکھیے یہاں پر لا تقربوا الصلاۃ، یہاں پر جملہ پورا ہے، کوئی احتیاج نہیں، نماز کے قریب نہ جاؤ فعل فاعل۔ ابھی یہاں پر وانتم سکارا حال بنے گا، ادھر آ جائیے۔ ان الذی کان